السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخ ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 117۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے، روزانہ قبر اعلان کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک دن اعلان نہیں کرتی، روزانہ۔ آپ نے فرمایا کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب بے ایمان یا فاجر، فاسق دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پیٹھ پر چلتے تھے، زمین پر چلتے تھے، سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا۔ یہ حدیث امام طبرانی نے نقل کی ہے کبیر میں، اور حدیث نمبر ہے 3433، باسناد حسن بھی لکھا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کیجئے تو قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہوگی، اللہ کے احکامات کو پورا بھی کیجئے تو قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھ کو حکمت عطا فرمائیے اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، آیت نمبر 83۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔